بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایز پرومسڈ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بیان کروں گی اس بارے میں کہ جب ہماری تقدیر میں سب لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہمیں کیوں گناہ ملتا ہے۔ ہماری تقدیر میں جب سب لکھ دیا گیا کہ تم نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے تو پھر کیوں ہمیں جب ہمارا اس میں کیا فالٹ ہے بھائی، تقدیر میں لکھ دیا گیا تو پھر کیوں ہمیں گناہ مل رہا ہے؟ ہماری تو اس میں کوئی غلطی نہیں، تقدیر میں لکھ دیا گیا۔ اب یہ سوال ایک مجھے بندے کا آیا تھا اور میں اس کو اس ٹائم کوئی جواب نہیں دے سکی تھی کیونکہ میرے پاس تب اتنی نالج نہیں تھی، ابھی بھی نہیں ہے، جو ہے وہ اللہ دے رہا ہے۔ اور پھر تو اسی سوال کے اندر ایک اور سوال جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا، بھئی آپ نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے آپ کو توفیق دی تو آپ نے کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بھی پھر یہ بات جو میرا پہلا سوال ہے اسی کے اندر ہی اس کا جواب میں دوں گی جب آپ لوگوں کو آگے ایکسپلین کروں گی۔ تو پہلے تو اس بارے میں بات کر لیتے ہیں حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے واقعے سے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر تھے، سوری اگر یہاں پہ کہیں فالٹ ہو، مجھے حضرت علی یاد ہے کہ ان کا گھوڑا تھا اور انہوں نے کہیں نماز پڑھنے شاید جانی تھی، تو انہوں نے ایک بندے کو وہ گھوڑا پکڑایا کہ تھوڑی اس کی رکھوالی کر لو۔ اس بندے نے کیا کیا، اس نے جو گھوڑے کے اوپر ہوتا ہے نا سیگل ہوتی ہے وہ اتاری اور بیچ ڈالی 5 دینار میں شاید، یا 500 دینار میں، 5 دینار، اس سے زیادہ نہیں۔ اب وہ جب اس نے بیچ دی تو حضرت علی تو کیونکہ حضرت علی تھے تو ان کو تو مل گئی یہ ساری چیزیں، ظاہر ہے ان کو تو بندہ جانتا تھا، تو سب سمجھ گئی یہ ان کی جو ہے وہ سیگل ہے ان کے ہارس کی۔ جب وہ آئے نماز پڑھ کے یا جہاں سے بھی وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہارس کی سیگل نہیں ہے اور وہ بندہ بھی نہیں ہے، تو وہ لوگوں نے بتایا کہ اس طرح اس بندے نے فلاں 5 دینار میں بیچ دی، ان کو کہیں مل گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ 5 دینار خدا جانتا ہے کہ میں نے باہر آ کے اس کو بھی پکڑے، اس کو دینے تھے 5 دینار، تو اس نے کون سا رستہ اختیار کیا، یہ اس کے اوپر تھا۔ یعنی کہ آپ کے مقدر میں، آپ کے نصیب میں ہے ملنا، آپ کو 40,000 50 لاکھ ملنے ہی ملنے ہیں، لیکن آپ نے کون سا رستہ اختیار کیا یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب اسی کا جواب یہاں میں نے دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک آپ کی تقدیر میں جو ہے وہ لکھ دیا ہے کہ آپ نے یہ کام، آپ کو یہ چیز ملنی ہے، اب آپ رستہ کون سا اختیار کرتے ہیں یہ چیز آپ نے طے کرنی ہے۔ اب یہاں سے چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، اور وہ ہے کہ انسان کیا ساری محنت کرتا ہے یا اللہ کی توفیق ملتی ہے؟ اس میں بھی 2-3 باتیں ہیں۔ ایک انسان کہتا ہے کہ اللہ کی توفیق ملتی ہے، 100% اللہ کی توفیق ملتی ہے، جس کی طرف میں بھی قائل ہوں۔ اور ایک ہے جی کہنے والے لوگ کہ اللہ کی توفیق ملتی ہے لیکن کچھ ہمارے میں بھی اختیارات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ تو یہاں میں ان لوگوں کو میں قائل نہیں کرنا چاہ رہی کسی بھی چیز پہ، کیونکہ ہر کسی کا اپنا کانسیپٹ ہے۔ I'm just trying to share my reviews۔ تو میرے حساب سے آپ نیکی نہیں کر سکتے اگر اللہ توفیق نہ دے، اسی لیے اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں یہ بات ایڈ کریں کہ یا اللہ مجھے صحیح راستہ، ہم کیوں تو نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، الحمدللہ میں، سوری دعا نہیں، الحمدللہ میں جب کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ میں کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو بھئی جب آپ نے خود ہی چوز کرنا ہے رائٹ اور رانگ میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو سیدھا راستہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ پھر تو آپ خود ہی چوز کر لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بس یہی لکھا ہوا ہے آپ کے لیے کہ ہاں جی بھئی مقدر میں لکھ دیا گیا تمہیں 40 لاکھ مل رہے ہیں، تم رستہ کون سا چوز کرتے ہو تمہاری مرضی ہے، تو پھر ہمیں سیدھا راستہ ہم نے خود ہی چوز کرنا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس دعا کو مانگنے کی؟ تو یہاں پہ یہی بات میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں۔ میرے اکارڈنگ آئی فیل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ 2 دعائیں ضرور مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں دوزخ کا ایندھن نہ بنانا، ہمیں دوزخ قبر کے عذاب سے بچانا، ہمارا حساب جو ہے وہ آسان ہو، بلکہ ہو ہی نہ، ہمیں ایسی جنت میں ڈال دینا اپنی رحمت کے وجہ۔ اور ایک دعا ہمیشہ یہ مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں نیکی کرنے کی ہدایت، یہ جو بلکہ یہ بھی اتنا نہیں بولا جا رہا تو یہی کہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اینڈ ٹرسٹ می، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو سیدھی راہ پر نہیں لگا سکتا۔ میں کوئی بھی اپنی زندگی میں کام کر رہی ہیں، آپ ایون چل بھی جو رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے چل رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ ایسی دفعہ حالات ہوتے ہیں کہ ہماری جانے والی کی کانفرنس تھی تو وہ کہتی ہیں کہ میں بہت میرا سر دکھ رہا تھا اینڈ ایوری تھنگ، لیکن آپ سر دکھنے کے باوجود بھی یو میڈ اٹ بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، آپ خالی ہیں، خالی ہاتھ ہیں، آپ کے ایون ہاتھ بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اگر نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں۔ تو یہاں پہ اس باتوں کو، اپنے آپ کی بے بسی کو کلیم کرنا اللہ کے سامنے، اللہ میں بے بس ہوں، ربی نہیں مغلوب فانتصر، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بے بس ہوں، میری مدد فرمائے اللہ پاک۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، کہہ دینا یا اللہ میں نیکی کرنے کی، میں چلنے کی، پھرنے کی، کھانے کی، پینے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ خود سوچیں اتنے لوگ ہاسپٹلائز ہیں جو
اتنے امیر ہیں لیکن بیماریوں کی وجہ سے کچھ کھا ہی نہیں سکتے. ہماری ایک جاننے والی تھی، جاننے والوں کی بھی جاننے والی آگے سے، انہوں نے کہا کہ اتنی امیر ہے وہ عورت، اتنی امیر ہے عورت، لیکن دنیا جہاں کی چیز لے سکنے کے باوجود وہ کچھ نہیں کھا سکتی ٹیسٹی، کیونکہ اس کی صحت اس کو الاؤ نہیں کرے. تو اللہ سے دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو آپ دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے. کچھ لوگ اللہ نے کہا ایسے ہیں جو دنیا مانگتے ہیں پھر ان کا آخرت میں حصہ نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت مانگتے ہیں پھر ان کا دنیا میں حصہ نہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو دونوں مانگتے ہیں. اب یہ جو آخری والی بات میں نے کی نا، جو آخرت مانگتے ہیں دنیا میں حصہ نہیں، آئی فیل لائک اٹس لائک دس. لیکن جو باقی صرف دنیا ہی مانگتے ہیں نا، ان کو پھر کچھ نہیں ملتا. اپنی دعاؤں کو دیکھیں آپ کیا مانگ رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم جو دعائیں مانگتے ہیں وہ سچی ہو جاتی ہیں، پھر وہی ریگریٹ کہ یار ہم نے کیا مانگ لیا. اسی معاملے میں ایک میں دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے خواہشیں بولیں، لیکن اینڈ میں یہ بھی دعا ایڈ کر لیں کہ یا اللہ جو آپ کو میرے حق میں بہتر لگے آپ وہ بھی کریں پلیز میرے لیے، اور آپ بہترین کرنے والے ہیں، جو میں مانگ رہی ہوں اس سے بھی بہترین مجھے عطا کریں. یوں کہنے چلیں آپ. اس کے ساتھ ایک واقعہ کوٹ میں کروں گی. ایک بندہ تھا، اس پہ بہت زیادہ لون چڑھا ہوا تھا، اتنا لون تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھے اتارنے کو، اور وہ مسجد میں جاتا روتا گڑگڑاتا کہ یا اللہ میرا لون کسی طرح اتر جائے، لون اتر جائے، لون اتر جائے. بس وہ یہی مانگ رہا تھا، میرا لون اتر جائے، لون اتر جائے. تو اب اس میں آئی ڈونٹ نو ہو روٹ دس واقعہ یا یہ کیا اس کے پیچھے سچائی ہے، لیکن اس سے چھوٹا سا سبق بس یہ ملتا ہے کہ ہر دعا میں بہترین اپنے لیے مانگے، جو اللہ کو بہترین آپ کے لیے لگے. تو وہاں پہ اس بندے نے یہی بولا کہ میرا قرضہ اتر جائے. پھر ہوا یہ خدا نخواستہ تو خیر نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. بس ہوا یہ کہ اللہ رحم کرے سب پہ کہ ادھر دھماکہ ہو گیا مسجد میں. آپ کو یاد ہوگا خودکش حملے پاکستان میں بڑے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ اس طرح دھماکہ ہو گیا اور وہ بندہ بے ہوش ہو گیا دھماکے سے، اور اس کے اوپر جتنے بھی دوسرے لوگ جو مسجد کے تھے ان کی باڈیز آ کے گری. تو سب نے سوچا کہ وہ بھی مر گیا. اب جب لیکن وہ کیونکہ بے ہوش ہو گیا تھا، وہ سروائیو کر گیا، اٹھا جب تو وہ اپنے گھر کی راہ لی، ظاہر ہے. لیکن جب وہ گھر گیا تو اس گلی میں داخل ہونے سے پہلے اس نے دیکھا کہ جو بینک والے ہیں وہ اس کے گھر آئے ہوئے ہیں اور ان کے دروازے پہ ہیں. تو وہ ایک دم ڈر گیا کہ انہوں نے تو مجھ سے لون مانگ لیا. پیچھے چھپ گیا وہ. تو اس نے دیکھا کہ اس کے جو بینک والے تھے وہ اس کے گھر والوں کو کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس لیے ہم نے ان کا قرضہ معاف کر دیا ہے. تو وہ بندہ پھر اب اپنے گھر نہیں جا سکا. تو یہاں پہ یہ سبق ملتا ہے کہ آپ نے جو بھی مانگنا ہے اللہ سے، اس میں اللہ سے بہترین مانگیں. آپ لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں کبھی زندگی میں؟ آئی ایم ناٹ انکریجنگ ڈرامہ دیکھو، یا کوئی اسٹوری پڑھتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دونوں سائڈ پتہ ہوتی ہیں، لیکن جو اندر کریکٹرز ہوتے ہیں ان کو دونوں سائڈ نہیں نظر آ رہی ہوتی. بالکل ویسے ہی ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم میں کریکٹر ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہماری دونوں سائڈز نظر آ رہی ہیں، آریا پار ساری. تو کیا ہو رہا ہے تب ہمارے ساتھ؟ ہم لوگ بذات خود نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ہر سائڈ نظر آ رہی ہے. کہتے ہیں اگر آپ یہ دیکھ لیں اللہ کس طریقے سے آپ کے معاملات اور کام آسان کر رہا ہے تو آپ سجدے سے کبھی سر نہ اٹھائیں. لیکن کیونکہ ایسے جب ہمارے سامنے خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو کے بچتے ہیں ہم، یا کہیں گرنے سے بچ جاتے ہیں، ہم ایک دم کہتے ہیں وہ شکر ہے ہم بچ گئے، تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. لیکن اسی طرح اور بہت ساری چیزیں وچ وی ڈونٹ ایون نو کہ ہمارے پاس ہیں بھی موقع نہیں. اینڈ دین اللہ تعالیٰ پروٹیکٹس یو فرام اٹ، اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتے ہیں. تو آلویز آئی ہوپ اس میں آنسر بھی مل گیا ہوگا نا. آلویز آسک اللہ کہ یا اللہ مجھے نیکی کی توفیق دیں، میں بے بس ہوں. اپنی بے بسی کا اقرار کریں. آپ کسی انسان کے سامنے نہیں کر رہے، آپ اللہ کے سامنے کر رہے ہیں. پھر دیکھیں اللہ آپ کو کس ہائٹ تک لے کے جاتے ہیں. اور جب آپ اس ہائٹ تک چلے جائیں نا تو اپنے آپ کو، ہائٹ پہ تو ہوں گے آپ لیکن اپنی بے بسی کو اللہ کے سامنے ویسے ہی رکھنا ہے آپ نے. تو پھر آپ گریں گے نہیں اس ہائٹ سے. کہتے ہیں نا ہر عروج کو زوال ہے. وہ عروج کو زوال کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آپ اس عروج پہ جا کے بھول جاتے ہیں کہ اللہ بھی ہے کوئی. آپ بھول جاتے ہیں کہ ہماری محنت ہے بھائی، تم کہاں سے آ گئی. یہ ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو پھر مجھے بتائیں کس طریقے سے آپ اس عروج سے نہیں گریں گے. آپ کو دھکا پڑے گا، آپ کی بہتری کے لیے پڑے گا. وہ دھکا بھی اگر آپ کو پڑے گا آپ کی بہتری کے لیے پڑے گا. اور تو میں نہیں ریکمینڈ کرتی سب کو دھکے پڑیں. تو بے شک عروج پہ جا کے مڈل میں رہنے کے لیے بہتر ہے کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو مڈل میں رکھیں. خود بے شک آپ چاند پہ پہنچ جائیں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں وہ بہت بہترین، لیکن پیسہ ان کے پاس بہت ہے، بٹ وہ اتنی عاجزی سے ملتے ہیں، اتنی عاجزی سے ملیں گے کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ بندہ اتنا پیسے کا مالک ہے. سو آئی ووڈ ریئلی ریکمینڈ جو میں نے بتایا، اور توفیق اللہ کی طرف سے بس. اینڈ آئی ہوپ ٹو سی یو ان ادر ویڈیو. اللہ حافظ.